کیا کریں، ہمارے غیر سیاسی لوگوں کا شوق سیاست ہے کہ جاننے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ان تجربات نے سیاست کا ہی لیول گرا دیا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کیا ملنی تھی؟ پچھلے 45 سال سے -1 فارمولا چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے خود سیاستدان اپنے ذاتی مقاصد کے خاطر اس کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ کبھی -بھٹو، کبھی بے نظیر، کبھی -الطاف تو کبھی -نواز۔ اب اس کو ایک ہائبرڈ نظام کا نام دے دیا گیا، اور اس کا تازہ شکار بادی نظر میں سابق وزیر اعظم عمران خان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کل کے مائنس آج کے پلس ہیں، اور کسے پتا جب تک الیکشن ہو کون کیا ہو جائے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ والی بات کرنا چھوڑ دیں۔ بس ہر الیکشن سے پہلے اور بعد میں حکومت کون بناتا ہے اور کیسے بنتی ہے جائزہ لے لیا کریں، خود پتہ چل جائے گا اس بار کا لاڈلا کون ہے، کیونکہ یہ لاڈلے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ جو اپنے آپ کو ہر دور کا لاڈلا سمجھتے تھے، آج دربدر نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ان کی حویلی سے ہر وقت گیٹ نمبر 4 کی صدا بلند ہوتی رہی ہے۔ ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء اور جنرل مشرف تک اس سیاسی فیلڈ کو لیول پلینگ کا نام دے کر اپنا نظام رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بنیادی جمہوریت ہو یا غیر جماعتی نظام جمہوریت، سب سے پہلے پاکستان کا محض نعرہ ہو یا پھر یہ ہائبرڈ نظام، ہر دور میں کوئی ایک جماعت اور اس کے لیڈر کی قربانی درکار ہوتی ہے۔ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اس سب پر عمل درآمد کے لیے ایک آسان فارمولا احتساب کا نام ہے، جو ہمیشہ سے امتیازی ہی رہا ہے۔ بلا امتیاز کے نام پر جس کی وجہ سے جماعتیں توڑی جاتی ہیں، حکومتوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور ہمارے اعلیٰ عدلیہ اس پورے عمل کو نظریہ ضرورت کا نام دے کر آئینی قرار دے دیتی ہے، اور خود آئین بس ایک ردی کے مانند کونے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سب نے سیاست اور سیاستدانوں کو کارپوریٹ کر دیا ہے، جس کلچر کی حصے دار اب خاص حد تک صحافت بھی بن گئی ہے۔ نظریات اصول کہیں کھو ہی گئے ہیں، اب تو بس قیمت لگاؤ اور کچھ بھی وصول کر لو، اصول کی بھی قیمت لگ گئی ہے۔ 2024 کا الیکشن، جو دراصل نومبر 2023 میں ہونا تھا، اس ہائبرڈ نظام کی ایک شکل ہوگا۔ بس کردار بدل جائیں گے، پارٹی بدل جائے گی، لیڈر بدل جائے گا۔ مسلم لیگ نون 2018 میں پنجاب کی سب سے بڑی جماعت تھی، اس نظام کی بینڈ چڑھ گئی۔ باجوہ ڈاکٹرائن کے آئندہ 3 سے 5 ماہ میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ ہماری نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ خود ہائبرڈ نظام کی پیداوار ہیں، لہٰذا وہ جو بھی بات کریں گے وہ اسی کی عکاسی ہوگی۔ فرق صرف یہ ہے کہ 2018 میں نواز کے خلاف نظام کا حصہ تھے، اور 2023 میں عمران خان کے خلاف۔ اب یہ ساری باتیں اٹک جیل میں عمران بھی سوچیں، لندن میں بیٹھے نواز بھی، اور لاہور میں بیٹھے زرداری اور بلاول بھی۔ اس پس منظر میں الیکشن کا منظرنامہ کچھ یوں نظر آتا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں پی ٹی آئی، الطاف اور MQM پاکستان پلس فارمولا ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر یہاں ایک بار پھر PP مخالف انتخابی اتحاد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس بار مسلم لیگ نون، MQM، GDA اور JUI کو مشترکہ پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مسئلہ ان تمام جماعتوں کا یہ ہے کہ ان کی تنظیمی حالت بہت بری ہے، خاص طور پر MQM پاکستان کی۔ دوئم، ان میں سے ماسوائے JUI کسی نے اندرون سندھ بھرپور سیاسی سرگرمیاں ان برسوں میں نہیں کی۔ بہرحال شہباز شریف ایک بار پھر کراچی کے اس نشست سے لڑ سکتے ہیں جہاں سے انہیں ہرایا گیا تھا یا ہروایا گیا تھا۔ مریم نواز بھی اگر یہاں سے لڑتی ہیں تو شہری سیاست میں گرمی بڑھے گی۔ جماعت اسلامی نے پچھلے چند سال میں بہت محنت کی ہے، اور اگر بلدیاتی الیکشن کے وقت PTI مشکل میں نہ ہوتی تو جماعت کی اتحاد کی صورت میں میئر حافظ نعیم ہوتے۔ PP کو امید ہے کہ وہ اس بار MQM اور PTI کو درپیش صورتحال میں شہر سے 8 سے 10 سیٹیں جیت سکتی ہے، مگر کیا وہ لیاری جیت پائے گی؟ اور کیا خود پارٹی بلاول کو یہاں سے دوبارہ لڑائے گی، یا اس بار آصفہ بھٹو میدان میں اتریں گی؟ اندرون سندھ آج بھی PP ہی فرنٹ سیٹ پر ہے۔ اب اگر کوئی ارباب رحیم لیاقت جتوئی والا فارمولا آ گیا تو الگ بات ہے۔ پنجاب کا مارکا عمران نہیں ہو پایا تو شاید خود میاں صاحب واپس نہ آئیں۔ باقی PTI بحیثیت تنظیم خاصی مشکل میں ہے، کیونکہ صرف الیکشن مہم کے لیے ہزاروں کارکن چاہیے ہوتے ہیں۔ ووٹر تو نکل ہی آئے گا۔ PP کو اگر جنوبی پنجاب سے کچھ مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تو تحریک لبیک سے بھی پیچھے ہے۔ رہ گئی بات پختونخوا کی تو 2013 سے آج تک PTI آ رہی ہے، جس میں پرویز خٹک کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، مگر ووٹ وہاں عمران کا ہی ہے۔ فارمولے کے تحت مقابلہ JUI، خٹک گروپ، مسلم لیگ نون اور ANP میں ہے۔
جہاں ایک اور پارٹی کو مائنس فارمولے کی لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ پشتون قومی موومنٹ جس کو فری ہینڈ ملے تو حیران کن نتائج آ سکتے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال جو کہ تو ہے، پاکستان کے اس سب سے حساس صوبے کو اپنوں اور غیروں دونوں نے غیر مستحکم رکھا ہے۔ نوجوان یہاں کا بہت کچھ تبدیل کرنا چاہتا ہے، مگر وہ سیاست اور ریاست دونوں کا یرغمال ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کو قومی سیاست میں لائیں، ورنہ تو ہائبرڈ نظام کو سرداری نظام میں سوٹ کرتا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ سیاست کا لیول ہی گر چکا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، اس لیول کو کون بہتر کر سکتا ہے اور کیسے، اس کا انتظار رہے گا۔ آخر میں کالم ختم کرتے وقت خبر آئی کہ ہمارا ایک ساتھی صحافی عمران ریاض 141 دن بعد ہی صحیح گھر آ گیا ہے۔ میں اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ سب سلسلہ بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ کوئی عمران کی طرح واپس آ گیا اور کوئی ارشد کی طرح واپس نہ آ سکا۔ اللہ عمران اور اس کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔